السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج کتاب الجامع کی دوسری حدیث کے متعلق میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ تو حدیث مصطفیٰ سماعت کیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے کم نعمت والے لوگوں کی طرف دیکھو، اور جو تم سے نعمت میں زیادہ ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے نعمتیں زیادہ دی ہیں، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے اوپر ہیں نعمتوں کے اعتبار سے، ان کی طرف مت دیکھو۔ فَهُوَ أَجْدَرُ، پس یہ زیادہ لائق ہے اللہ تزدرو، کہ تم حقیر سمجھو۔ یہ باب افتعال سے ہے، تزدرو اس کی تعلیل بھی ہوئی ہے۔ اصل میں اس کا مادہ یہ ہے کہ زا را یا اس کا مادہ ہے، تو حقیر کے معنی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تزدرو، یہ کہ تم حقیر جانو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم کے اوپر ہے۔ یہ تو سادہ ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے، ہمیں کیا اس حدیث سے سبق ملتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اپنے سے جو نعمتوں کے لحاظ سے اوپر ہیں، جن کو اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھو۔ کیوں؟ اس کے دو سبب ہیں۔ کیونکہ ممکن ہے جس بندے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہوں، اس لیے کہ اللہ اس کو نعمتیں دے کے آزمانا چاہتے ہو، اور دوسری بات یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی، نعمتوں سے نوازا، اور اس نے اللہ کا شکریہ اس قدر ادا کیا ہے کہ اللہ نے اس کو اور زیادہ نعمتیں عطا کر دی۔ تو اس لیے ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے جو ہم سے نیچے ہے۔ دیکھیں یہاں پہ حدیث مصطفیٰ کے اندر حسد کا علاج کیسا کیا ہے، کیسا زبردست علاج حسد کا بتایا ہے کہ جب ہم اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھیں گے تو پھر ہمارے دل کے اندر حسد، کینہ، بغض، کسی کے بارے میں غلط بیانی وہ ہمارے دل کے اندر نہیں آئے، کیونکہ ہمیشہ انسانی فطرت ہے کہ انسان مال کو زیادہ پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت دنیا کا وہ زیادہ ہو۔ تو اسی لیے جب وہ کسی مال والے کی طرف دیکھتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر وہ بے ایمانی پیدا ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر کھوٹ آتی ہے، پھر وہ طرح طرح کے منصوبے بناتا ہے، اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اور اس کے بارے میں حسد اور بغض رکھتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب انسان حسد کرے گا تو پھر اس کے سارے اعمال وہ ضائع ہو جائیں گے۔ حسد تو ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اس لیے حسد سے بچنے کا اس حدیث کے اندر ایک بڑا سادے الفاظ میں پیغام دیا گیا ہے۔ وہ کیا پیغام ہے کہ اپنے سے کم نعمت والے لوگوں کی طرف دیکھو، کیونکہ جب ہم اوپر والے کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے دنیا کا، اللہ نے اس کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، تو مجھے کیوں نہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا، پھر ہم اللہ کی شکوے شکایات کرنے شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا معاذ اللہ، لیکن ہمارے اعمال اس سے برباد ہو سکتے ہیں، ہم برباد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی شکوے نہیں کرو، اللہ سے شکایات، اللہ کے شکوے یہ نہیں کرو۔ ہاں اللہ سے اپنی غریبی کی بارے میں دعائیں کرو، یا اللہ ہمیں ایسا مال عطا کر دے جس کے اندر برکت ہو، یا اللہ وہ پیسے ادا کر دے جس کے اندر برکت ہو۔ جب ہم اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں گے تو پھر ہمارے ذہن کے اندر حسد، بغض، کینہ نہیں آئے گا، کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے ہمیں پہننے کے لیے کپڑے دیے ہیں تو ان کو اللہ نے کپڑے بھی نہیں دیے پہننے کے لیے۔ ہمارے پاؤں کے اندر جوتے ہیں تو ان کے پاؤں کے اندر جوتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، ان کے پاس تو ہاتھ بھی نہیں ہے۔ ہم پاؤں کے ساتھ چل سکتے ہیں لیکن وہ تو پاؤں کے ساتھ چل بھی نہیں سکتے بیچارے۔ اس لیے جب بھی آپ کے دل میں اس قسم کا خیال پیدا ہونے لگے، کسی کے بارے میں حسد پیدا ہونے لگے اس کی نعمتوں کی طرف دیکھ کر،
تو آپ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھیے گا۔ یہ حسد کا ایک بہترین علاج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اس لیے نعمتیں اگر اللہ عطا کر دے تو ان پر اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرو گے تو پھر میں وہ نعمتیں جو تم کو دی ہیں وہ بھی واپس لینے پہ قادر ہوں، اور میرا عذاب اللہ فرماتے ہیں بہت سخت ہے۔ اس لیے ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ جو دور گزر رہا ہے، خاص کر غربت کا دور گزر رہا ہے، ہر طرف غریبی کا عالم ہے، لوگ غربت کے مارے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر کہ ایک گھر کے والوں نے، ایک باپ نے اپنے 3 معصوم بچوں کو، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہیں، تو غربت کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو مار دیا گیا۔ اس لیے خودکشی بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم حدیث مصطفیٰ پہ عمل کریں گے۔ جب ہم حدیث مصطفیٰ کو دیکھیں گے تو پھر ہمارے ذہن کے اندر خیال پیدا ہو جائے گا کہ یار ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن اللہ نے ہمیں مکان کی چھت نصیب کی ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا، بیچارے ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں، ان کے پاس چھت بھی نہیں ہے، تو پھر یقیناً ہم یہ خودکشی کا راستہ بھی اختیار نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیث مصطفیٰ پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب